السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کو میرا خیال ہے 4-5 دن ہوئے ہیں. ہمارے ابھی تو بال بھی بڑھ گئے ہیں، موبائل فون کا پیکیج بھی ختم ہوا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر ہم بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں. تو آج ایک دلچسپ پروگرام کر رہے ہیں دوستو. ایشیا سے لے کر یورپ تک ہر قوم اور مذہب کے لوگوں نے براہوئی زبان پر کچھ نہ کچھ تحقیق کی ہے اور کتابیں لکھی ہیں، جس بارے میں ہم مختلف پروگراموں میں آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں. دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی مرتبہ براہوئی زبان سیکھ کر دوسرے لوگوں کو سکھانے کے لیے ایک زبردست براہوئی ہینڈ بک یا براہوئی قاعدہ لکھنے والا ایک ہندو افسر کون تھا؟ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. سامعین، انگریز دور میں ایک طرف براہوئی علاقوں میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے انگریز پادریوں نے براہوئی زبان سیکھنی شروع کی، تو دوسری طرف خاص طور پر 1839 میں کلات ریاست پر قبضے کے بعد براہوئی قبائل کے ساتھ رابطہ رکھنے اور سرکاری معاملات چلانے کے لیے انگریز سرکار کے افسروں نے بھی براہوئی زبان سیکھنی شروع کی. اور بہت سے افسروں نے تو نہ صرف براہوئی زبان سیکھی بلکہ اس زبان پر مزید تحقیق کر کے ہمیں کتابوں اور مضامین کا اچھا تحفہ دیا. برطانوی دور کے ایسے ہی بالا آفیسروں میں ایک ہندو آفیسر رائے بہادر دیوان جمعیت رائے بھی شامل تھے. دیوان جمعیت رائے 1861 میں جہلم ضلع میں پیدا ہوئے. ان کے والد مہتا سنتوک رائے بھون کا رہائشی تھا. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھون میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے کوہاٹ اور گجرات چلے گئے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی اور اسی سال ہی خرم فیلڈ فورس کے ساتھ پولیٹیکل آفس میں اپنی سرکاری ذمہ داریاں سنبھالی. سن 1885 میں دیوان جمعیت رائے میجر میلور کے ساتھ افغان باؤنڈری کمیشن کے حوالے سے ہلمند چلے گئے اور 1897 میں انہیں لغاری بارخان باؤنڈری سیٹلمنٹ کی خاص ذمہ داری سونپی گئی. 1902 میں انہیں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر مقرر کیا گیا اور اسی سال ہی انہیں سپریڈنٹ آف گزیٹیئرز آف بلوچستان کا اسسٹنٹ بھی مقرر کیا گیا، جس ٹاسک پہ انہوں نے 1907 تک کام کیا. سامعین، 1910-11 میں انہیں بلوچستان میں مردم شماری کے سپرنٹنڈنٹ کا اسسٹنٹ مقرر کیا گیا اور 1912 میں وہ بلوچستان کے سیٹلمنٹ آفیسر بن گئے اور 1919 تک اس عہدے پر رہے. رائے بہادر دیوان جمعیت رائے کو 1920 میں بلوچستان میں مردم شماری کا صوبائی سپرنٹنڈنٹ مقرر کیا گیا، جس عہدے پر وہ 1922 تک رہے اور اسی سال ہی ریٹائر ہو گئے. بلوچستان میں اپنی تقرری کے دوران انہوں نے بہت سی علمی اور سماجی خدمات انجام دی. وہ سنڈے من لائبریری اور براؤن جیم خانہ کوئٹہ کے بانی تھے. وہ میکمان میوزیم کمیٹی کوئٹہ اور صوبائی بوائے اسکاؤٹ کوئٹہ کے نائب صدر بھی رہے. اسی طرح وہ ہندو پنچایت کوئٹہ کے صدر بھی رہے. کوئٹہ میں جمعیت روڈ ان کے نام سے منسوب ہے. دیوان جمعیت رائے کو 1898 میں رائے صاحب کا لقب، 1908 میں رائے بہادر کا لقب اور 1925 میں دیوان بہادر کا لقب ملا. ان کی خدمت کے عوض 1930 میں انہیں قیصر ہند گولڈ میڈل بھی دیا گیا. سامعین، یہ ایک کمال کے پڑھے لکھے آفیسر تھے. انہوں نے بہت سے مقالے، مضمون، اہم سرکاری دستاویزات اور کتابیں لکھی، جن کی ایک لمبی لسٹ اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. بلوچستان میں اپنی تقرری کے دوران انہوں نے براہوئی سمیت دیگر مقامی زبانیں سیکھیں اور مقامی لوگوں میں خاصی پاپولر ہو گئے. براہوئی زبان اور قبائل سے انہیں خاصی دلچسپی تھی. اس محبت کا اظہار انہوں نے بلوچستان کی 1921 والی مردم شماری کے رپورٹ میں بھی کیا. اس رپورٹ کے زیادہ تر حصے انہوں نے لکھے اور رپورٹ میں براہوئی قبائل، ان کے حالات اور آبادی میں ان کے تناسب پر انہوں نے خاصی بحث کی ہے. گو کہ اس مردم شماری کے مطابق ریاست کلات میں براہوئی اکثریت میں تھے اور بلوچ دوسرے نمبر پر تھے. تب بھی دیوان جمعیت رائے براہوئیوں کے اعداد شمار سے مطمئن نہیں تھے، جس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ قحط سالی کی وجہ سے بہت سے براہوئی خاندان سندھ ہجرت کر کے گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کو بلوچستان کی مردم شماری میں شامل نہیں کیا گیا ہے. سامعین، براہوئی زبان سے ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے براہوئی زبان سیکھ کر 1904 میں براہوئی کا باقاعدہ امتحان پاس کیا. براہوئی زبان سیکھنے اور براہوئی زبان کا امتحان دینے میں انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے براہوئی زبان کا ایک ایسا قاعدہ یا ہینڈ بک لکھنے کا فیصلہ کیا جس سے استفادہ کر کے دیگر برطانوی سول اور فوجی افسران آسانی کے ساتھ براہوئی زبان سیکھ سکیں. ان کی یہ محنت آخر رنگ لائی اور ان کی براہوئی گائیڈ یا ہینڈ بک نوٹس آن دی اسٹڈی آف براہوئی لینگویج کے عنوان سے پہلی مرتبہ آج سے 112 سال پہلے یعنی 1907 میں شائع ہوئی. یہ کتاب
اتنی مشہور ہوئی کہ بعد میں اس کے بہت سے ایڈیشن چھپے۔ مثال کے طور پر کتاب کا دوسرا ایڈیشن 1917 میں شائع ہوا اور تیسرا ایڈیشن 1985 میں براہوی اکیڈمی نے چھپوایا۔ سامعین، رائے بہادر دیوان جمیت رائے اپنے کتاب کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ گو کہ براہوی تعداد کے حساب سے بلوچستان کی سب سے بڑی قوم ہے، لیکن 1900 تک ان کی زبان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور 1900 میں پہلی مرتبہ سرکار نے سرکاری آفیسروں کو براہوی زبان سیکھنے پر پابند کرنے کا قانون بنایا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ 1904 میں جب میں نے براہوی زبان سیکھنی شروع کی تو کوئی قاعدہ یا ہینڈ بک نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت سی دشواریاں جھیلنی پڑی، لیکن براہوی منشی درمحمد کی مدد سے میں نے کچھ نوٹس جمع کیے، جن کی مدد سے میں نے 1904 میں براہوی زبان کا امتحان پاس کیا۔ انہی نوٹس میں میں نے بلوچستان گزیٹیئر اسٹاف کے مرزا شیر محمد براہوی کی مدد سے مزید اضافہ کیا۔ مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر میں یہ مواد چھپاؤں تو ان یورپی آفیسروں کو فائدہ ہوگا جو براہوی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے یہ کتاب چھپوا دی۔ سامعین، رائے بہادر دیوان جمیت رائے کی کتاب نوٹس آن دی اسٹڈی آف براہوی لینگویج 158 صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ہے۔ کتاب میں انگلش کے ساتھ ساتھ براہوی بھی رومن رسم الخط میں لکھی گئی ہے۔ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں براہوی گرامر کے تمام موضوعات پر بحث شامل ہے۔ دوسرے حصے میں متفرق براہوی جملے انگریزی ترجمے کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ تیسرے حصے میں مختلف شعبوں کے حوالے سے براہوی زبان میں جملے انگلش ترجمے کے ساتھ دیے گئے ہیں، جیسے کہ پولیس، کرمنل اور سول کورٹس اور دیگر سرکاری شعبے وغیرہ، جبکہ چوتھے حصے میں براہوی زبان میں کہانیاں اور تاریخی واقعے انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ جیسے کہ رائے بہادر دیوان جمیت رائے ایک پڑھے لکھے دانشور اور تاریخ دان شخصیت تھے، اس لیے ان کی کتاب کے ہر حصے میں علم اور فہم چھلکتا نظر آتا ہے۔ اس کتاب میں براہوی سیکھنے کے ساتھ ساتھ براہوی قبائل کے بارے میں تاریخی حقائق کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر متفرق جملوں والے حصے میں ایک جملہ ہے، براہویک زغم نا زورٹ کلاتے سیوا گاں ہلکر، جس کا انگلش ترجمہ ہے بائی دی پاور آف سورڈ براہویز ٹک کلات فرام سیوا، یعنی براہویوں نے تلوار کی طاقت سے کلات سیوا خاندان سے حاصل کیا۔ یہ اس تاریخی حقیقت کو یہاں بیان کرتا ہے کہ براہویوں سے پہلے کلات پر سیوا نامی ہندو خاندان کی حکومت تھی، اور براہوی قبائل نے تلوار کے زور پر سیوا خاندان سے اقتدار چھین کر کلات کے والی یا خان بن گئے۔ اسی طرح سرکاری شعبوں کے بارے میں جملوں والے حصے میں ایک اہم جملہ ہے جو ایک تاریخی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ اس جملے کا انگلش میں ترجمہ کچھ اس طرح ہے، گورنمنٹ ٹریٹس دی آفیسرز اینڈ سپائیز آف ریگولر آرمی ویری لبرلی بٹ براہویز آر ایورس ٹو ڈسپلن اینڈ ڈو ناٹ وانٹ ٹو ویئر یونیفارم ہینس دے ڈو ناٹ انلسٹ، یعنی سرکار نے ریگولر فوج کے افسران اور سپاہوں کو بڑی آزادی دے رکھی ہے، تاہم براہوی لوگ نظم و ضبط کے خلاف ہیں، وہ فوجی یونیفارم نہیں پہنتے، اس لیے وہ فوج میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ اس تاریخی حقیقت کے طرف اشارہ ہے کہ جب برطانوی حکومت نے بلوچ ریجمنٹ قائم کی اور بلوچ قبائل اس ریجمنٹ میں شامل ہوئے، جبکہ براہوی قبائل نے نہ صرف فوج میں شامل ہونے سے انکار کیا بلکہ اس فیصلے کے خلاف مسلح جدوجہد کی۔ اس طرح کتاب کے آخری کہانیوں اور تاریخی واقعات کے حصے میں بھی براہوی قبائل کے تاریخی واقعات بڑی دلچسپ انداز میں براہوی زبان میں انگلش ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر مینگل اور بزنجو جنگ، مینگل اور لاسی جنگ وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، یہ تھی ایک مختصر کہانی رائے بہادر دیوان جمیت رائے کے براہوی زبان کی خدمت کی۔ دیوان جمیت رائے کے بعد بہت سے دیگر ہندو محققین نے بھی براہوی زبان پر تحقیقی کام کیا، جس کے بارے میں کسی اور پروگرام میں روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو اس طرح کے پروگرام پسند آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں، تو آپ کو گزارش ہے کہ براہوی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں، تاکہ براہوی ٹی وی پر آنے والے ہر نئے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملیں گے کسی ایک نئے پروگرام میں، تب تک اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔